سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی اور وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں کسی طرح کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ ہماری آج کی گفتگو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو راہ خدا میں شہادت کی خبر دے دی تھی۔ جنگ احد میں جب حضرت علی علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا ہوں اور میں اس محرومی پر غمگین ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی، شہادت تمہارے عقب میں ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جانے میں اس دن کہاں ہوں گا جب آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں خطاب کیا تھا اور اس خطبے میں آپ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے تھے۔ خطبے کے آخر میں امیر المومنین اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین اور آخرین کا بدبخت ترین شخص جو ناقہ صالح کو شہید کرنے والے شخص کے مانند ہوگا، وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تیرا دین سلامت ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام اکثر اوقات لوگوں کو اپنی یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن یہی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ آپ کی بیعت کے لیے آیا تو آپ بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا، میں صحیح جواب دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تھے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بدبخت ہے۔ تو اس لعنتی نے کہا کہ جی ہاں، یہ بھی سچ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے تیری ماں نے یہ بتا رکھا ہے کہ تیرے ساتھ حالت حیض میں وہ حاملہ ہوئی تھی؟ تو ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر کہا، جی ہاں، یہ درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کھڑا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا، بلکہ مکمل یہودی ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب بھی آپ اس لعنت اللہ ابن ملجم کو دیکھتے تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے، ارید حیاتہ و یرید قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو آپ نے کثرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا، آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کرو گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے صرف انہی باتوں پر اکتفا نہ کیا تھا بلکہ آپ
کھل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور آپ دعا مانگتے تھے کہ خدایا مجھے جلد وفات دے دے۔ بعض اوقات آپ اپنے سر سے امامہ اتار کر قرآن کریم سر پر رکھتے اور یہ دعا کرتے تھے، خدایا میں ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے ملول ہو چکے ہیں، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کو اس سے خضاب کیا جائے؟ یہ کہہ کر آپ اپنے سر اور ریش اتھر کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ضربت سے قبل اپنی دختر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کیا اور انہوں نے فرمایا، علی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام 63 برس کے ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں حضرت علی کا دستور تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے، یعنی ایک رات امام حسن کے ہاں افطار کرتے، دوسری رات امام حسین کے ہاں افطار کرتے، ایک رات بی بی زینب کبریٰ کے ہاں افطار کرتے، دوسری رات بی بی زینب صغریٰ کے ہاں افطار کرتے۔ 19 کی شب آپ کی افطاری حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان اپنے بابا کے سامنے رکھا، اس میں جو کی 2 روٹیاں اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ بھی تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو۔ آپ نے نمک کے ساتھ افطار کیا اور دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ وہ رات میرے والد نے قیام، قنوت، رکوع اور سجود میں بسر کی۔ آپ ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے، خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر مصلی پر آ جاتے اور یہ کہتے، خدایا ہمارے لیے موت کو بابرکت فرما دے۔ اس کے بعد آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے تھے اور رسول خدا پر صلوات بھیجتے تھے اور خدا سے استغفار کرتے رہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اس رات میرے والد ماجد بے چین رہے، ان کی بے چینی کی وجہ سے میں بھی سو نہ سکی۔ میں نے والد بزرگوار سے عرض کیا، بابا جان آپ تو ساری رات نہیں سوئے؟ تو آپ نے فرمایا، اے میری پیاری دختر، تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن آج کی رات بہت سخت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا، بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، پیاری دختر، موت کا وقت قریب آ چکا اور امیدیں ٹوٹ چکی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا، بیٹی گریہ نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا ہے وہی ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع اور سجود اور مناجات میں محو ہو گئے، اور بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں وقت اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ وقت آیا تو میں ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائی۔ آپ نے اس سے کامل وضو کیا، اٹھے اور دروازہ کھول کر صحن میں آئے۔ صحن میں بطخیں تھیں، وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ بطخیں میرے بھائی حسین علیہ السلام کو کسی نے ہدیہ کی تھی۔ بطخیں شور کرنے لگی، جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ابھی یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہوں گی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ، یہ بے زبان تمہاری قید میں ہیں، یہ بول نہیں سکتی، ان کے خورد و نوش کا خیال رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، وہ زمین کی گھاس سے اپنا رزق حاصل کرتی رہیں گی۔
پھر آپ دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں سے الجھ گئی جس سے آپ کی عبا گر پڑی۔ آپ نے عبا اٹھائی اور کندھے پر ڈالی اور فرمانے لگے، موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تیری محفل میں اترے تو آہو بکا مت کرنا، طرح سے زمانہ نے تجھے ہنسایا ہے، اسی طرح سے وہ تجھے رلائے گا۔ پھر آپ نے کہا، پروردگارا ہمارے لیے موت کو بابرکت کرنا، پروردگارا اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت کرنا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے پیچھے چل رہی تھی، جب میں نے والد بزرگوار کی زبان سے یہ جملے سنے تو بین کر کے کہا، ہائے مددگار، ہائے بابا جان، آپ رات ہی سے موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی یہ خبر نہیں، البتہ یہ موت کی علامات و دلالت ہے جو کہ ایک دوسرے کے بعد پیش آ رہی ہیں۔ پھر آپ دروازہ کھول کر باہر روانہ ہو گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی حسن مشتبہ کے پاس گئی اور ان سے کہا، بابا جان آج رات سے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں اور اس وقت وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر گئے ہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ جائیے۔ تو امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرگوار کے پاس پہنچے۔ امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ سامعین گرامی قدر، دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم خوارجین کا نظریہ رکھتا تھا۔ اس کی قطام نامی عورت سے عشق و محبت چل رہی تھی۔ اس عورت کا باپ، بھائی اور شوہر نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے نکاح کی یہ شرط پیش کی کہ وہ امیر المومنین کو قتل کر دے۔ ابن ملجم نے کہا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس بے حیا عورت نے کہا، میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے 3000 دینار دو گے اور ایک غلام اور کنیز فراہم کرو گے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین کو قتل کرو گے۔ یہ اشعار ابن ملجم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ اس نے کہا، عرب و عجم میں قطام کے مہر سے زیادہ مہنگا مہر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ 3000 دینار، غلام اور کنیز اور تیز ترین تلوار سے علی کا قتل کرنا۔ دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی اور طلوع فجر امام علی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے 2 اور خارجی بھی وہاں موجود تھے، ایک کا نام شبیب ہے اور دوسرے کا نام دردان ہے۔ امام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ گلدستہ آذان پر آئے اور وہاں آذان کہی۔ آپ کی آذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی۔ پھر آپ گلدستہ آذان سے نیچے اترے، آپ نے خدا کی تسبیح اور کبریائی کو بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا۔ ہر سوئے ہوئے فرد سے کہتے تھے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے جب دشمن خدا ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ داہنے پہلو کے بل سو، کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے، اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ جی ہاں سامعین گرامی قدر، سورج کی روشنی ہر ایک پر پڑتی ہے، خواہ کوئی نیک ہو یا بدبخت ہو، کوئی پاک ہو یا پلید۔ امام علی علیہ السلام اپنے علم کا فیضان ہر نیک اور بد پر کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے بدبخت ترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا۔ پھر آپ نے اس لائن سے فرمایا،
تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے۔ ادھر وہ لعین تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا۔ وہ لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر اتھر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار جیسے ہی آپ کے سر اتھر پر پڑی، امام علی علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور یہ کلمہ پڑھنے لگے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور فرمانے لگے فزتو برب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پھر چیخ کر فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہود نے قتل کیا ہے، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ آپ نے پیشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا۔ آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے اور چلانے کے بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے، فزتو برب الکعبہ، ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی، بالخصوص وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ کسی نبی یا کسی بھی وصی کی موت پر یہ آواز نہیں آئی تھی۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے سر ٹکرایا تو جبرائیل علیہ السلام نے منادی کی۔ اس طرح کی منادی جبرائیل پہلے بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں آپ کی جواں مردی کی خاطر آواز بلند کی تھی۔ جامع مسجد کے کواڑ آپس میں ٹکرائے اور آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی اور سیاہ آندھی چلی۔ جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کہتے تھے، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے ستون منہد ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے، حضرت محمد مصطفیٰ کے ابن ام شہید ہو گئے، وسیع مجتبی شہید ہو گئے، علی مرتضی شہید ہو گئے، خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اسی لیے آپ سب سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی اثناء میں اپنے چہرے اور ریش اتھر سے خون پونچھتے رہتے تھے۔ آپ نکاہت کی وجہ سے کبھی دائیں مڑ جاتے اور کبھی بائیں جھک جاتے۔ نماز پڑھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے یہ ندا دی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، یہ تیری نانی خدیجہ کبریٰ ہیں، یہ تیری اماں بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، اور جنت کی حوریں میرے پاس پہنچ گئی ہیں اور میرے خود تک پہنچنے کی منتظر ہیں۔ حوصلہ بلند رکھو اور گریہ کو چھوڑ دو، تمہارے رونے کی وجہ سے ملائکہ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ سامعین گرامی قدر چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ مرد و زن گھروں سے نکل کر جامع مسجد کی طرف دوڑ پڑے تاکہ اپنے امام
امام کا دیدار کر سکیں۔ الغرض لوگ مسجد میں آئے۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ اپنے والد کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے تھے اور خون صاف کر رہے تھے۔ پھر آپ نے زور سے پٹی باندھی، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ کے چہرے کی زردی اور سفیدی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس ظالم نے جس تلوار سے ضرب لگائی تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ اور حضرت علی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر تسبیح جاری تھی، اور آپ مسلسل تسبیح خدا کر رہے تھے۔ آپ کا سر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آغوش میں تھا۔ اسی اثنا میں آپ پر غشی طاری ہوئی تو امام حسن علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگے اور اپنے والد کے چہرے پر مقامات سجود کو بوسہ دینے لگے۔ امام حسن کے گرم آنسو جب امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پر پڑے تو آپ نے آنکھیں کھول دی اور امام حسن کو روتے ہوئے پایا تو کہا، حسن یہ گریہ کیسا ہے؟ ارے آج کے بعد تو تیرے والد پر کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ اے میرے پیارے فرزند، آج تو تم مجھ پر رو رہے ہو، جبکہ کل تمہیں مظلومیت کے عالم میں زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور تیرے بھائی کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور یوں تم اپنے نانا، اپنے والد اور اپنی والدہ سے ملاقات کرو گے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان ہمیں بتائیں کیا آپ کو کس نے زخمی کیا؟ تو آپ نے فرمایا، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ نے زخمی کیا۔ تو امام کھڑے ہوئے، بابا جان وہ کس راستے سے بھاگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی اسی دروازے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ کے سر اور بدن میں زہر کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ قاتل کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف ان کی نظریں اٹھ رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد شور و غل سنائی دیا۔ معلوم ہوا کہ دشمن خدا گرفتار ہو کر مسجد میں لایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دانتوں سے لعین کو کاٹنے لگے اور اس سے کہتے تھے، اے دشمن خدا، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تو نے امت محمد کو تباہ کر دیا ہے اور کائنات کے افضل ترین شخص کو قتل کیا ہے۔ وہ لعین خاموش تھا۔ اس کے آگے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں بے نیام تلوار تھی۔ وہ لوگوں کو لعین کو قتل کرنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگو ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، یہ امام کا قاتل ہے، میں اسے مسجد میں امام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لعین کی آنکھیں دہشت سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ضربت کا نشان تھا جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی ہڈی نمایاں ہو چکی تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ شیطان کی سی شکل بنائے ہوئے تھا۔ جب اس لعین کو امام کے سامنے پیش کیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھ پر ہلاکت ہو اے لعین، اے دشمن خدا، تجھ پر لعنت ہو، تو نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے اور پوری امت اسلامیہ کو تو نے یتیم بنایا ہے۔ امیر المومنین نے تجھے پناہ دی تھی اور دوسروں پر تجھے فضیلت دی تھی، کیا اس نیکی کا بدلہ یہی ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے؟ وہ لعین خاموش رہا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام حضرت حذیفہ کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ انہیں گرفتار کر کے لائے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تو نے اسے کیسے گرفتار کیا؟ تو حذیفہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میری بیوی نے جب یہ صدا سنی کہ حضرت علی علیہ السلام مارے گئے تو میری بیوی نے مجھے بیدار کیا اور کہا، اٹھو تیرا امام شہید ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور کہا کہ تیرے منہ میں خاک ہو، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو نے کہیں شیطان کی آواز تو نہیں سنی؟ امیر المومنین نے تو آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، بھلا انہیں کوئی کیوں قتل کر سکتا ہے؟ امیر المومنین شیر خدا ہیں، بھلا انہیں کون قتل کر سکتا ہے؟ تو میری بیوی نے قسمیں کھا کر کہا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، میں نے اچھی طرح سے آواز سنی تھی۔ چنانچہ میں گھر سے تلوار بے نیام لے کر باہر نکلا۔ جب میں رستے کے درمیان میں آیا تو اس وقت یہ دشمن خدا دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے دوڑنے کے تمام رستے بند کر دیے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے یہ شخص مشکوک لگا۔ میں نے پکار کر کہا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے غلط نام لیا اور غلط قبیلہ بتایا۔ میں نے پوچھا، تو اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا، میں اس شہر کے باہر جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، رک جا اور امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھ کر پھر چلے جانا۔ اس نے کہا، اگر میں کچھ دیر اور رکا تو میرا کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا، میں نے ایک چیخ سنی ہے کہ امیر المومنین مارے گئے۔
تو کیا تو نے بھی ایسی کوئی آواز سنی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ تو پھر میں نے کہا پھر تمہیں چاہیے کہ تم مسجد میں جاؤ اور خبر کی تحقیق کر کے پھر چلے جانا۔ تو یہ لعین کہنے لگا کہ میں نے ضروری کام سر انجام دینا ہے جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے کہا اے ذلیل شخص، تیری حاجت امیر المومنین کا حال دریافت کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار بلند کی اور اس پر حملہ کیا۔ یہ ایک طرف ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ اس نے چمکدار تلوار چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو بے نیام تلوار اٹھا کر کہاں پھر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو ہی امیر المومنین کا قاتل ہے۔ یہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کی زبان پر سچ جاری کر دیا اور اس نے کہا ہاں۔ تو پھر میں نے تلوار بلند کی اور اس کے قبل کہ یہ مجھ پر حملہ کرتا میں نے اس کی پنڈلی پر تلوار ماری اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اسی اثناء میں میرے محلہ دار باہر آئے اور انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے اسے رسیوں سے جکڑا اور یہاں لے آیا ہوں۔ اب مجرم آپ کے سامنے ہے، جو جی میں آئے وہی سلوک کیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے ولی کی مدد کی اور اپنے دشمن کو مغلوب کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو بوسے دیے اور عرض کیا بابا جان، خدا اور آپ کا دشمن گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تلوار اس کی گردن میں لٹک رہی تھی، امام علی علیہ السلام نے بڑی شفقت سے فرمایا اے شخص، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو امر عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تو نے مجھے اس کا یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تجھ پر شفقت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے تجھے اوروں پر برتری نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے وظیفے میں اضافہ نہیں کیا تھا؟ کیا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے اطلاعات نہیں ملی تھی؟ مگر اس کے باوجود میں نے تجھے قید نہیں کیا اور نہ ہی تجھے سزا جاری کی۔ میں جانتا تھا کہ تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود تجھ پر شیطنت غالب آ گئی اور تو نے مجھے قتل کیا۔ لعنت اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تڑپ تڑپ کر کہنے لگا کیا آپ دوزخ جانے والے کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹا، اپنے قیدی سے نرمی کرنا، اس پر رحم کرنا اور شفقت کرنا۔ دیکھو اس کی آنکھیں شدت خوف سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان، اس فاجر لعین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں غم میں مبتلا کیا ہے، مگر آپ اس کے متعلق نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے فرزند، ہمارا گھرانہ مجرم پر بھی رحم کرتا ہے اور رحمت و شفقت ہمارے گھرانے کی پرانی عادت ہے۔ میرے فرزند، تمہیں میرے حق کا واسطہ کہ جو کچھ آپ خود کھائیں اسے بھی وہی کھلائیں اور جو کچھ خود پئیں اسے بھی وہی پلائیں۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں مت ڈالیں۔ اگر میں اس ضربت سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر اسے قصاص میں قتل کر دینا اور ایک ہی ضرب مارنا۔ اس کے جسم کو آگ میں جلانا مت اور مرنے کے بعد اس کی لاش کا حلیہ نہ بگاڑنا۔ میں نے تمہارے نانا جان سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ کسی کی لاش کے عضو نہ کاٹو اگرچہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اس سے جو سلوک کرنا ہے اس سلوک سے میں خود زیادہ آگاہ ہوں۔ جیسے ہی قد قتل امیر المومنین کی صدا کوفے کی گلیوں میں پھیل گئی تو کوفہ کے مرد و زن تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مسجد بھر گئی۔ ہر شخص آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا۔ ہر طرف گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ کوفہ کے لوگ اپنے اس امام کے دیدار کے خواہش مند تھے جس نے بے خطر موت کی گھاٹیاں عبور کی تھیں اور جس کے نام سے سورماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے اور جس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی دکھائی دیتے تھے اور جس کے نام سے شیر لرز اٹھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور پھر فرمایا مجھے میرے گھر کی طرف لے چلو۔ تو آپ کی اولاد نے آپ کو چارپائی پر اٹھایا اور آپ کی چارپائی کے عقب میں لوگ گریہ کناں چلنے لگے۔ اس وقت حسنین کریمین پر سب سے زیادہ گریہ طاری تھا اور امام حسین علیہ السلام رو رو کر کہہ رہے تھے بابا جان، آپ کے بعد میرے لیے کون ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑی مصیبت آپ ہی کی ہے
آپ کی خاطر میں نے رونا سیکھا ہے، میرے لیے یہ بات بڑی گراں ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تسلی دی اور بیٹے کے آنسو پونچھے اور اپنا ہاتھ اپنے فرزند کے سینے پر رکھا اور فرمایا، فرزند، خدا تمہارے دل کو مستحکم بنائے اور تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام جب اپنے گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیاں امام کے بستر کے گرد جمع ہو گئی اور شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھیں۔ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کے گریو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ لوگوں کا گریہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لعین کی تلوار زہر آلودہ تھی۔ ضربت کے بعد آپ نے صرف دودھ ہی استعمال کرنا تھا۔ جب حضرت حسن علیہ السلام باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوفے کے سارے یتیم اپنے اپنے حصے کے دودھ کے پیالے لے آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ہم اپنے بابا علی کے لیے لائے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، قربان جائیے ایسے امام پر کہ جو یتیموں کا باپ ہو۔ اور کیا صحیح فرمایا ہے بی بی زینب کبریٰ نے کہ اب چھوٹے بچوں کا محافظ کون رہے گا۔ حضرت محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کی 20ویں رات ہم نے اپنے والد کے پاس بسر کی۔ زہر کا اثر آپ کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات امیر المومنین نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور ہمیں کارآمد نصیحتیں کرتے رہے تھے اور ہمیں اپنی موت کی تعزیت دیتے رہے تھے اور طلوع فجر تک اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو امیر المومنین نے اجازت دے دی۔ لوگ آئے، وہ سلام کرتے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں موجود نہ رہوں۔ تمام حاضرین بے ساختہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ کسی میں اس وقت سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ الغرض اپنی اولاد کو وصیتیں کرنے اور امت مسلمہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے اکٹھے کرنے کی کوششیں مولا علی علیہ السلام نے آخری دم تک جاری رکھی اور 21ویں رمضان کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رشک کے قابل ہے آپ کی زندگی اور پیروی کے قابل ہے آپ کے اعمال۔ اس سے بڑھ کر مرتبہ اور کیا ہوگا کہ آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے کعبے کا انتخاب کیا اور جب آپ اس دنیا سے گئے تب بھی آپ نے خانہ خدا کا انتخاب کیا۔ پروردگار مجھے اور آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔